تو وہ جب تبلیغ کرے گا تو پتھر بھی گلزار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، علم عقل کے بغیر ناتمام ہے، اور علم ہو اور عقل ہو تو فطور ہی فطور ہے، قصور ہی قصور ہے، شرور ہی شرور ہے، فتنہ ہی فتنہ، دجل و فریب و مکر و عجاری، غرور تکبر رعونت، فساد کساد اناد ہے۔ صرف عقل ہو تو یہ ساری چیزیں، اور علم و عقل دونوں اکٹھے ہو جائیں تو عقل جس فتنے کو منصوبہ بناتا ہے، علم اس کی آبیاری کرتا ہے۔ مگر علم، عقل اور ایمان یہ اکٹھے ہو جائیں تو خیر ہی خیر، حسن ہی حسن ہے، کرم ہی کرم ہے، مگر شر کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، مگر اس خیر میں شر موجود رہتا ہے۔ علم اور عقل دونوں ہوں تو فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس سارے جہان میں دیکھو فتنے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ وہاں ایمان نہیں ہے۔ کہاں کہاں فتنہ نہیں ہے؟ ساری دنیا فتنے کے چکر کے اندر ہے، بھنور ہے فتنے کا، اس میں دنیا ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہیں علم و عقل والے لوگ جو فتنے کو جنم دیتے ہیں، اور جب ایمان شامل ہو جائے تو خیر شر پر غالب ہو جاتی، مگر اس میں شر کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ یہ سجدہ کرتے کرتے بغاوت بھی کر سکتا ہے، یہ اتحیات پڑھتے ہوئے دوسرے کے لیے برائی سوچ سکتا ہے، یہ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے دشمن کی برائی کے لیے بد دعا کر سکتا ہے، یہ نماز میں سلام پھیر کر جب فارغ ہوتا ہے تو امام دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرما، اور وہ شخص دعائیں مانگتا ہے میرے دشمن کی آج خیر نہ ہو، حالانکہ وہ نیکی کر رہا ہے، نیکی میں بھی وہ دشمن کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے ایمان، عقل اور علم، مگر اس میں شر موجود ہے، اور ایک اور قوت موجود ہے، عقل ہو اور علم ہو اور ایمان اس کے ساتھ اخلاص ہو تو شر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، شر کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات گرمی میں مکان پہ کھڑے ہو کے تو وہ ہر روز رات میں تہجد کی نماز میں ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی حیات طیبہ میں 70,000 مرتبہ قرآن ختم فرمایا۔ یوں ہی تو نہیں درجے ملتے، کھڑے آپ پڑھ رہے تھے تو ایک بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو یہ چھت پہ ایک ستون کھڑا ہوتا ہے، کہ بیٹے یہ ستون نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا امام ہے جو اللہ کے حضور کھڑا ہے۔ تو اس کو کسی وجہ سے کوئی غصہ آیا تو اس نے گالیاں دی، دوسرے دن پھر گالیاں دی، تیسرے دن پھر سب کو شتم پورا بلا کہا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوکرا لیا، اس میں انگور رکھے، سیب رکھے، انار رکھے، کیلا رکھا، جاؤ لے جاؤ، اس یہودی کو دیا۔ وہ کھانے لگے، دوسرے تیسرے دن اس نے پھر گالیاں دی، آپ نے ایک ٹوکرا اور بھیجا، پھر 2 دن چپ رہا، جب وہ ٹوکرا ختم ہوا پھر اپنے مکان پہ چڑھ کے اس نے پھر گالیاں دی، آپ نے ایک ٹوکرا اور بھیجا۔ بچوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہیں اور مفت کا ہمیں یہ پھل مل رہا ہے، بڑی مزے کی تجارت ہے۔ اس نے کہا دیکھو مجھے اٹکل آ گئی ہے فروٹ کمانے کی۔ تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ شرم کی بات ہے، اب گالیاں نہیں نکالنی چاہیے، شرم کی بات ہے، وہ تو بیگانے لوگ ہیں نا، تو اپنوں کو خدا فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا فَاحِشَةً، بیگانہ بکواس کرے تو کرتا رہے، جو میرے بندے نا وہ زبان غلط استعمال نہ کرے۔ تو وہ شخص مکان پہ چڑھ کے نا 2 4 6 دن دیکھتا رہا، کوئی ٹوکرا نہیں آیا، تو اس نے آواز دی اے امام اعظم ٹوکرا بیچتے ہو کہ نہیں، ورنہ میں پچھلا سبق پھر دہرانے لگا ہوں، پھر میں پڑھوں وظیفہ پرانا۔
تو حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، ارے ظالم، یہ پھل گالیوں کے بدلے میں نہیں ہے، تم نے گالیاں دی، میں نے صبر کیا، محسوس نہیں کیا، اس کے بدلے میں جو رحمت نازل ہوئی، اس سے جو مجھے لذت ملی ہے، جو قربت ملی ہے، جو کیفیت ملی، میں اس خوشی میں تمہیں ٹوکرا بھیج رہا تھا۔ تو نے گالیاں بند کر دی، مجھے صبر کا موقع نہیں ملا، وہ لذتیں اترنی بند ہو گئی، اس لیے تم شروع کرو، ہم بھی اپنا کام شروع کر دیں گے۔ وہ شخص اٹھا، وضو کیا، امام اعظم کے حضور حاضر ہوا، عرض کیا حضور کہ یہ آپ کے مسلک و مذہب کا نتیجہ ہے، تو مجھے بھی اپنے قدموں میں جگہ دیجیے۔ تو اسی وقت وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور سنا ہے کہ وہ وقت کا بہت بڑا جید عالم ہوا۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ اخلاص کی قوت، جن کے پاس علم، عقل، ایمان اور اخلاص موجود ہے، وہ تبلیغ کریں۔